سوئی گیس پر لائن پر حملہ ہوا ہے، تباہ کیا گیا، اسی طرح ایران اب قطر میں کر رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال اس طرح بڑھتی جاتی ہے تو ہمارا تو، اور سعودی عرب پہ بھی وہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ وہاں سے حملے ہوتے رہیں گے تو ایران نے بھی اس طرح جواباً متنبع کر دیا ہے کہ اگر آپ کی بیسوں سے حملے ہوتے رہیں گے تو پھر ہم جو ہیں آپ لوگوں کے جو چاہے جو بھی اثاثے ہیں ان پر وار کریں گے۔ جب یہ صورتحال بنے گی تو آپ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کی دوڑیں تو لگی ہوئی ہیں، وہ گئے ہیں اور وہاں جا کے وہ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وزارت خارجہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے وہاں پہ۔ کیا سمجھتے ہیں اس سے نتائج میں ہم دیں گے اپنی نیوی اور اپنی ایئر فورس کو معاہدے کے تحت اس میں داخل ہونے سے بچا پائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے سعودیہ کی، تو سعودیہ کے ساتھ تو دیکھیں وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں جو کہ تمام امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ رمضان کا چل رہے ہیں دن، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ وہاں پر عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہاں پر عمرہ کیا جا رہا ہے، لوگ چوک جا رہے ہیں اور اپنے جو مقدس مقامات ہے، خانہ کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، وہاں پر اس کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں اور وہ آزادانہ طور پر ہو رہا ہے۔ پھر مدینہ پاک میں جو ہے وہ بھی مسلمان جو ہے وہ ہمارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی زیارت بھی کی جا رہی ہے، وہاں پر نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، وہاں پر سفرے لگ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم آزادانہ ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب کی حد تک تو پاکستان جو ہے نا وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے دیکھیں وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ چونکہ اس وقت خطے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارے وزیر خارجہ بھی چپ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ لازمی بات ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے۔ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل اس پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔